احد کے پہاڑ گواہ ہیں، زخموں سے چور صحابہ تھے مگر قدم نہ ہٹائے میدان سے، ویسے ہی پاکستان کے غیور سپاہیوں نے گولیاں اپنے سینے پر کھا لی مگر سر نہ جھکایا۔ جب آپریشن بنیان مرصوص کی للکار گونجی تو بھارت کی توپیں گونگی ہو گئی، ان کے ریڈار خاموش ہو گئے، ان کے فضائی اڈے تباہ ہو گئے۔ جب زمین پر ظلم کے بادل چھا جائیں، معصوموں کا خون رائگا جائے، باطل سینہ تان کر حق کا راستہ روکنے لگے، تب اللہ کے بندے وضو کرتے ہیں، فجر کی صفوں سے نکل کر میدان جہاد کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جیسے ٹوٹے تھے قیصر و کسریٰ کے تاج و سریر، ویسے ہی بکھرے ہیں رافیل و تیر۔ شاہین کی پرواز نے لکھ دی تقدیر، پاک فوج ہے جذبہ جہاد کی تعبیر۔ حمد ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے جاء الحق و زہق الباطل کا اعلان فرمایا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جس نے ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ کی صدا بلند کی۔ جب زمین پر ظلم کے بادل چھا جائیں، معصوموں کا خون رائگا جائے، باطل سینہ تان کر حق کا راستہ روکنے لگے، تب اللہ کے بندے وضو کرتے ہیں، فجر کی صفوں سے نکل کر میدان جہاد کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لمحے میں پاکستان نے دشمن بھارت کو آپریشن سندور 7 مئی کی تاریکی میں مساجد پر بزدلانہ حملے کے جواب میں ایسی ضرب لگائی کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، نہ تعداد دیکھی نہ وسائل گنے۔ یہ وہی شان ہے جو صدیوں پہلے میدان بدر میں دکھائی گئی۔ 313,000 کے مد مقابل تھے مگر رب کریم کا وعدہ تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ احد کے پہاڑ گواہ ہیں کہ زخمی صحابہ زخموں سے چور صحابہ تھے مگر قدم نہ ہٹائے میدان سے، ویسے ہی پاکستان کے غیور سپاہیوں نے گولیاں اپنے سینے پر کھا لی مگر سر نہ جھکایا۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ آج ایمان خالد بن ولید کا، للکار محمد بن قاسم کی، غیرت صلاح الدین ایوبی کی اور عزم بلالی پاکستان کے ہر سپاہی کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ ذرا وہ وقت یاد کرو جب دنیا پاکستان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، جب ہماری افواج پر انگلیاں اٹھتی تھی، جب بھارت ہمیں کمزور و منتشر سمجھتا تھا، جو اپنے 1.4 ارب عوام، بڑی معیشت و عالمی حمایت دے کر یہ زعم کرتا تھا کہ پاکستان اب بس چند مہینوں کا مہمان ہے، لیکن ثم الحمدللہ ہم نے وہ وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جب افواج پاکستان نے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً کے فرمان پر عمل کیا تو صرف جنگ نہیں جیتی بلکہ تاریخ رقم کر دی۔ جب آپریشن بنیان مرصوص کی للکار گونجی تو بھارت کی توپیں گونگی ہو گئی، ان کے ریڈار خاموش ہو گئے، ان کے فضائی اڈے تباہ ہو گئے، $400 بلین کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا، ان کے فضاؤں کے شہنشاہ رافیل تباہ ہو گئے، مودی کی زبان بند ہو گئی، ان کے جرنیل گیدڑوں کی طرح بلیں ڈھونڈنے لگے، دہلی کا غرور زمین بوس ہوا۔ چند ہی گھنٹوں میں ان بزدلوں نے سفید جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لہرایا اور پاکستان دنیا کے سامنے فتح کا علم تھامے کھڑا رہا، اور رب کعبہ کا فرمان ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ عالمی دنیا حیران رہ گئی کہ وہی بھارت جو اپنی عسکری قوت، اپنی تعداد، اپنے دفاعی نظام، اپنے رافیلوں پر گھمنڈ کرتا تھا، آج خود ذلت کی دلدل میں دھس چکا ہے۔ رب کعبہ کا فرمان ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ آج پاکستان کی ہیبت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ کل تک جس پاکستان کو دنیا کی کمزور ریاستوں میں شمار کیا جاتا تھا، آج اسے خطے کی فیصلہ کن قوت تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہلے پاکستان کا نام دہشت گردی سے جوڑا جاتا تھا، وہاں آج پاک فوج کو امن کے عالمی معماروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ کل جن عرب ممالک کی نگاہیں پاکستان سے ہچکچاتی تھی، آج وہی نگاہیں تحسین و عقیدت کے موتی لٹا رہی ہیں۔ جس عسکری ٹیکنالوجی کو کل دنیا مشکوک نگاہ سے دیکھتی تھی، آج وہی برقی جنگوں میں اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ وہ قوم جو کل فکری انتشار کا شکار تھی، آج اتحاد و یگانگت کے خیمے تلے فخر و حمیت کے نغمے گا رہی ہے۔ بھارت کے اڈے، کیمپس اور ریڈار جو کل تک غرور کی علامت تھے، آج خاک و خون میں لپٹے عبرت کا تماشا بن چکے ہیں۔ کشمیر جو برسوں سے دبایا گیا، آج پاکستان کی للکار سے عالمی ایوانوں میں شعلہ بن کر اٹھا۔ وہ ملک جو کل تک دنیا کی نظر میں کشکول کی علامت تھا، آج خودداری کی علامت بن چکا ہے۔ کل تک جس پاکستان پر دفاعی پابندیاں مسلط کی جا رہی تھی، آج اسی پاکستان کے ساتھ دفاعی و تجارتی معاہدے زیر غور ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا، وہ بی بی سی ہو یا CNN، TRT ہو یا الجزیرہ، سب نے اعتراف کیا کہ پاکستان کی ایئر فورس صرف اس خطے کی نہیں بلکہ عالمی افق کی بازیگر ہے۔
OIC اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان نہ صرف طاقت کی علامت بنا بلکہ امت مسلمہ کی قیادت کا مینار بن کر چمکا. یہ مارکہ صرف مارکہ نہیں تھا بلکہ اس پیشن گوئی کی طرف پہلا قدم تھا جو صدیوں پہلے آقا دو جہاں نے فرمائی تھی، اصابۃ تغزو الہند. یہ مارکہ تو اپنے انجام کو پہنچا مگر پاکستان اب اس دنیا کے نقشے پر صرف ایک ملک نہیں، ایک فیصلہ ہے، ایک پیغام ہے جو ظالموں کے تاج و تخت ہلا دیں. وہ آرمی آف پاکستان ہے جس کے قائد بھی جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.